حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمانی طاقت کو ذرا دیکھیے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمانی طاقت کو ذرا دیکھیے. ان کو کافروں نے پکڑا, ان کو کھینچا اور کھینچ کر ان کو ایک ریت میں ریگستان میں لے آئے اور ان کو مارا پیٹا. پھر ان کو ریت کے اوپر لٹا دیا, پھر ان کو بالو کے اوپر گرم ریت کے اوپر لٹا دیا. ان کے کپڑے پھاڑ دیے, اوپر کے قمیض, اوپر کا کرتا ان کو پھاڑ دیا. پھر ان کو ریگستان کے علاقے میں گرم ریت پر لٹا دیا. اتنا ہی نہیں, بھاری پتھر لایا گیا اور وہ بھاری پتھر لا کر ان کے سینے کے اوپر رکھ دیا گیا. بھاری پتھر سینے پر رکھنے کی وجہ سے, گرم ریت کی وجہ سے ان کی پیٹھ جلنے لگی, چہکنے لگی. لیکن اس کے باوجود جب بلال سے کہا گیا, آئے بلال بولو, اب تم محمد کے رب کو چھوڑتے ہو یا نہیں؟ اب تم اپنے اللہ کو چھوڑتے ہو یا نہیں؟ تم اپنے معبود کو, ود سوا یغوث یعوق نصر کو, تم ان معبودوں کو مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو؟ حضرت بلال اکیلے ہیں, کافروں کی ایک بڑی تعداد ان کے ساتھ موجود ہے, ان کے اوپر ظلم و ستم ہو رہے ہیں. بلال کو ننگی زمین پر لٹا دیا جاتا ہے اور بھاری پتھر ان کے اوپر رکھ دیا جاتا ہے. میرے بھائیوں, اس کے باوجود جب کہا جاتا ہے بلال محمد کے رب کے اوپر سے اپنا ایمان ہٹاؤ, محمد کے رب کے اوپر سے اپنا ایمان ہٹاؤ, تو حضرت بلال ایسے موقع پر اپنی زبان سے جملہ نکالتے ہیں, اللہ احد اللہ احد اللہ احد. آئے کافرو, تمہیں جتنا مارنا ہو مار لو, جتنا پیٹنا ہو پیٹ لو, جتنا ستانا ہو ستا لو, لیکن میں اپنے رب کے اوپر سے ایمان نہیں ہٹا سکتا. اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے. میں اس کی عبادت کرتا تھا, کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا. میں محمد کے رب کو اپنا رب مان چکا ہوں, اس سے پیچھے نہیں پھر سکتا. وہی بات آ گئی ہے, اکیلے ہیں بلال لیکن کسی سے نہیں ڈر رہے ہیں. بلال کے اندر یہ طاقت اگر کسی چیز نے پیدا کی ہے تو وہ ایمان کی طاقت ہے. جب ایمان کسی کے اندر آ جاتا ہے, جب ایمان کسی کے اندر پیدا ہو جاتا ہے, جب ایمان کا جذبہ کسی کے اندر پیوست ہو جاتا ہے, تو پھر وہ نہ کس دشمن سے ڈرتا ہے, نہ مخالف سے ڈرتا ہے, نہ کافروں سے ڈرتا ہے, نہ بادشاہ سے ڈرتا ہے, اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ میں اکیلا نہیں ہوں, میرا رب میرے ساتھ ہے, میرا پروردگار میرے ساتھ ہے. حضرت خبیب کی داستان کو کون نہیں جانتا, جن کو سولی پہ لٹکایا جانا ہے, جن کو سولی پہ لٹکایا جانا ہے, سولی پر تختے پدار پہ لٹکایا جانا ہے. اور جب ان کو تختے پر لے جایا گیا, سولی پر لے جایا گیا, پھانسی کے پھندے کے قریب لے جایا گیا, اور پھانسی کا پھندا ان کے گلے میں جب ڈالا جانے لگا تو حضرت خبیب سے کہا گیا, اے خبیب آج تو تم بھی سوچ رہے ہوگے کہ جس محمد کی وجہ سے مجھے اتنی تکلیف اٹھانا پڑ رہی ہے, میری جان تک جا رہی ہے, آج محمد اس جگہ پر ہوتے اور میں بچ جاتا, محمد کے میری جان بچ جاتی اور محمد مارا جاتا. آج تو تمہیں بھی لگ رہا ہوگا کہ محمد کی وجہ سے مجھے سولی دی جا رہی ہے, کاش میری جگہ محمد کو پھانسی دی گئی ہوتی اور مجھے چھوڑ دیا گیا ہوتا. حضرت خبیب نے دیکھا پھانسی کا پھندا گلے تک آ گیا ہے, مسکراتے ہیں اور کافروں کو یہ جواب دیتے ہیں, اے کافروں تم نے بہت چھوٹی بات کی ہے, تم نے بہت گری ہوئی بات کی ہے. کیا میں یہ چاہتا ہوں کہ محمد پھنس جاؤں اور میں بچ جاؤں؟ اللہ کی قسم اگر تم محمد رسول اللہ کو میرے سامنے لے بھی آؤ اور یہ کہو, اے خبیب صرف محمد کے پیر میں کانٹا چبھا لینے دے, محمد کے پیر میں صرف کانٹا چبھا لینے دے,
محمد کے پیر میں صرف کانٹا ہم کو چبھانے کی اجازت دے دے، میں تیری جان بخش دوں گا۔ اللہ کی قسم میں یہ بھی برداشت نہیں کروں گا کہ میری جان اس کے بدلے میں محمد رسول اللہ کے پیر میں کانٹا بھی چبھایا جائے، میں یہ بھی گوارا نہیں کروں گا۔ میں چاہوں گا کہ میری جان چلی جائے لیکن محمد رسول اللہ کے پیر میں کانٹا بھی نہ چبھنے پائے۔ میں اپنی جان دے دوں گا لیکن نبی کے پیر میں کانٹا بھی نہیں چبھنے دوں گا۔ میرے بھائیوں، ایمان جب کسی کے اندر گھر کرتا ہے تو اس کے اندر یہ اسپرٹ پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر یہ طاقت پیدا ہوتی ہے۔ ہم سب اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں، کیا ایمان ہمارے اندر ہے؟ کیا یہ اسپرٹ ہمارے اندر پیدا ہوئی؟ اور جب ایمان ہمارے اندر نہیں ہوتا ہے تو آپ دیکھ لیجئے بدلنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا۔ آج کل بہت نام لیا جا رہا ہے جتیندر نارائن تیاگی کا، نام مت لیجئے گا اس کا، پہلے کیا نام تھا چھوڑیے، بھول جائیے، دو کوڑیوں کے لوگوں کے نام نہیں لیے جاتے ہیں۔ دیکھیے جب کسی کے اندر سے ایمان نکلتا ہے تو انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ چلے تھے صاحب قرآن بدلنے، چلے تھے قرآن کی 26 آیتوں کو نکلوانے، قسم کھایا تھا کہ میں اس قرآن کو بدل کے رہوں گا، اس قرآن کو چینج کر کے رہوں گا، اس قرآن کو ہٹا کے رہوں گا، 26 آیتیں اس کی نکلوا کے دم لوں گا۔ چلا تھا قرآن بدلنے، اللہ نے ایسا بدلا کہ میری کتاب کو بدلنے کا سپنا دیکھنے والے، دیکھ میں نے تجھی کو بدل ڈالا۔ تیری اوقات کیا ہے قرآن کو بدلے گا؟ تو 26 آیتوں کی بات کرتا ہے۔ تو اگر مرنے کے بعد 26 مرتبہ زندہ ہو کر 26 مرتبہ بھی مر کر 26 مرتبہ بھی زندہ ہو جائے اور 26 مرتبہ زندہ ہونے کے بعد بھی اگر یہ چاہے کہ ہم 26 آیتیں بدل دیں تو 26 آیتیں تو بہت دور کی بات، قرآن کے 26 لفظ بھی نہیں بدل سکتا، اور 26 لفظ تو بہت دور کی بات، قرآن کا ایک نقطہ بھی ادھر سے ادھر نہیں کر سکتا۔ اللہ نے ایسا بدلا کہ وہ بیچارہ ایک مندر میں جا کے سرڑ لے کر ہون کرتے ہوئے پوجا کر رہا ہے اور اپنے ماتھے پر ٹیکا لگا رہا ہے، اور اس نے بھی یہ ثابت کر دیا کہ اب ہم پوری طریقے سے بدل گئے ہیں، اب اسلام سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن جس نے اپنے آپ کو پوری طریقے سے بدل لیا، آج وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں بدل گیا، آج وہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے اسلام کو چھوڑ دیا، آج وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے پوری طریقے سے چینج ہو گیا۔ لیکن وہی نارائن، جتیندر نارائن تیاگی جب پیشاب کرنے کے لیے بیٹھے گا، اللہ کی قسم وہ یہی سوچے گا کہ میں نے اپنے آپ کو تو بدل دیا لیکن یہ ختنہ بھی بدل جاتا تو اچھا ہوتا، یہ میرے نیچے کا حصہ، میری نیچے کی مشین بھی اگر چینج ہو جاتی تو اچھا ہوتا۔ وہ اپنے آپ کو گالیاں دے گا کہ ہم نے سب کو بدلا، اپنے آپ کو بدل دیا، یہی نہیں بدل پایا میں۔ مودی جی کو فون کر رہا ہوگا بار بار، دنیا میں کہیں بھیج کے ہم یہ ختنہ بدلوا دو، یہ صحیح کرا دو، اور حکومت کی طرف سے فون جا رہے ہوں گے فرانس، جاپان، آسٹریلیا، لندن، کوئی ایسی سرجری نکالو کہ اس کا ختنہ صحیح ہو جائے، جیسے انسان نارمل طریقے سے پیدا ہوتا اس پہ آ جائے، لیکن دنیا میں ایسی کوئی سرجری ہی نہیں ہے۔ شاید دوسرے ملکوں کے لوگوں نے فون پہ کہہ دیا ہوگا مودی جی جیسا ہے ویسا ہی رہنے دو، اگر سرجری کروائی تو پوری کی مشین غائب کرنا پڑے گی، پھر یہ بیچارہ نہ مرد ہی رہے گا نہ عورت، بیچ والا کہیں نہ بن جائے، اس لیے اس کو ایسے ہی رہنے دو۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ اس کو اللہ نے کہاں پہنچا دیا۔ وہ پوجا کرے گا، اپنے آپ کو ہندو سمجھے گا، مورتی کے سامنے جھکے گا، اپنے آپ کو ہندو سمجھے گا، پنڈتوں کے بیچ میں جائے گا، اپنے آپ کو تیاگی سمجھے گا، برہمن سے اپنے آپ کو سمجھے گا، لیکن جب وہ پیشاب کرنے کے لیے بیٹھے گا تو سوچے گا یہ نہیں، ابھی میں پوری طریقے سے ہندو نہیں ہوں۔ لیٹرین کرنے جائے گا تو اس کی نظر پڑے گی
कम बखत ये चीज कैसे बदली जाएगी, अपने आप को तो बदल दिया, ये नहीं बदल पा रहा हूं मैं। ये चीज उसको जिंदगी भर कोसती रहेगी, ये चीज उसको जिंदगी भर एहसास दिलाती रहेगी, और वो खुद सोच रहा होगा बेचारा कि ये मेरा क्या हो रहा है, ये क्या हो गया, और जिंदगी भर ये चीज उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। इसको कहते हैं मेरे भाइयों ऊपर वाले की मार। बदलने के बावजूद भी वो ये नहीं कह सकता है कि मैं पूरी तरीके से बदल गया। पूरी तरीके से इस्लाम को छोड़ने के बावजूद वो ये नहीं कह सकता कि मैं ऊपर से नीचे तक पूरी तरीके से मैं हिंदू हूं, वो ये नहीं कह सकता है, क्योंकि हिंदू भाई हमेशा यही गाली देते हैं हमें, कटुए कटुए कटमुल्ले कटुए, हमको जिंदगी भर यही गाली देते हैं। अब वो इसको क्या कहेंगे, ब्राह्मण तो है, हिंदू तो है, लेकिन इसको हम कहेंगे कटुआ हिंदू। तसव्वुर करो कि ये चीज पंडितों को भी सोने नहीं दे रही है, ये चीज उसको हिंदू बनाने वालों को भी सोने नहीं दे रही है। और वो यही बहुत से लोगों ने कह भी दिया, हट ये हिंदू कैसे हो सकता है, इसका तो खतना हो गया है, ये खतना सही कराए तब हम इसको हिंदू। बहुत से हिंदू संगठनों ने ये कह दिया है, तंजीमों ने ये कह दिया है कि हम इसको हिंदू मानते ही नहीं है। मेरे भाइयों एक ही मंदिर के पुजारी ने न कहा है, लेकिन बहुत से लोगों ने उसको हिंदू मानने से भी इनकार कर दिया है। आने वाला वक्त देखिएगा, जो अपने बाप का ना हो, जो अपनी माँ का ना हो, वो किसी और का भी नहीं हो सकता है। आने वाला वक्त देखिएगा, जो हाल सलमान रश्दी का हुआ, जो हाल तस्लीमा नसरीन का हुआ, जो हाल तारिक फतह का हुआ, वही हाल इसका होगा। आज सलमान रश्दी को भी जब उसने कुरान के खिलाफ आवाज उठाई तो दूसरे लोगों ने उसको हाथों हाथ लिया, ईसाइयों ने हाथों हाथ लिया, अमेरिका ने हाथों हाथ लिया, लंदन वालों ने उसको हाथों हाथ लिया, लेकिन जब वो अपने मजहब का ना हुआ तो दूसरों का कैसे हो जाएगा। जब उसने ईसाइयत पर कीचड़ उछाला, जब उसने यहूदियत पर भी किताब लिखी तो उन लोगों ने भी उसको वहां से निकाल दिया। तस्लीमा नसरीन का यही हाल हुआ, जब उसने इस्लाम के खिलाफ किताब लिखी लज्जा, तो उसको दूसरे मुल्कों ने बहुत सराहा, लेकिन जब उसने दूसरे मुल्कों में जाकर जब उनके मजहब के खिलाफ आवाज उठाई तो उसको भी उस मुल्क से निकाला गया और उसको भी गालियां दी गई। एक दिन यही होगा इसका भी। इसकी इज्जत उस वक्त तक है जब तक मोदी जी हैं। मोदी गए, ये भी गया, और कभी ना कभी तो जाएंगे मोदी जी। हमेशा कोई रहा है, कभी तो जाएंगे। हैं? राहत इंदौरी ने कहा था, जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे। जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है, जाती घर थोड़ी है इनका, किराएदार हैं। कल किराएदार जो मालिक होगा खाली करा लेगा। एक दिन जनता अपने वोट से आपको हटा देगी, और जब हटाएगी तो इसकी भी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। हर चीज का एक वक्त होता है, इंतजार होता है। अच्छा हुआ चला गया। कुरान को बदलने का सपना तो वो कभी देख ही नहीं सकता था, इसलिए कि कुरान किसी के बाप की किताब थोड़ी है कि जो चाहे उसको बदल दे। ये कुरान अल्लाह की तरफ से नाजिल की हुई किताब है। दुनिया के सारे ईसाइयों को चैलेंज, दुनिया के सारे यहूदियों को चैलेंज, दुनिया के सारे हिंदुओं को चैलेंज। हम मुसलमानों को भी कहते हैं आइए, उनकी तरफ से मैं आवाज उठाता हूं, आओ अपनी अपनी किताबें लेकर। बुद्धिस्ट अपनी किताबें लाएं, सिख अपनी किताबें लाएं, क्रिश्चियन अपनी किताबें लाएं, यहूदी अपनी किताबें लाएं, हिंदू अपनी किताबें लाएं, मुसलमान अपनी किताब लाएं, और सबको लाकर एक मैदान में जमा कर दें। एक किताब भी बाकी ना छोड़ी जाए धार्मिक, और घास लेट डालकर, मिट्टी का तेल डालकर उन सारी किताबों में आग लगा दी जाए, उन सारी किताबों को जला दिया जाए, उन सारी किताबों को राख कर दिया जाए। उसके बाद कहा जाए, आए ईसाइयों आओ, लाओ अपनी इंजील जिंदा करो। अल्लाह की कसम सारे ईसाई मिल जाए इंजील जिंदा नहीं कर सकते। आओ यहूदियों
آپ کی اپنی کتاب تورات زندہ کرو. یہودی مر جائیں گے, تورات زندہ نہیں کر سکتے. آؤ بدھسٹو اپنا بدھزم زندہ کرو, بدھسٹ لوگ اپنی کتاب نہیں سنا پائیں گے. آؤ سکھو تم اپنا گرو گرنتھ پیش کرو, وہ بھی نہیں کر پائیں گے. سارے دھارمک ودوانوں سے کہو اپنی اپنی کتابیں زندہ کرو, نہیں کر پائیں گے. مسلمانوں سے کہو تمہارا قرآن بھی تو جل گیا ہے, تم اپنی کتاب لاؤ. ایک چھوٹا سا بچہ 10 سال کا, 11 سال کا, 12 سال کا مسلمانوں کے صف میں کھڑا ہوگا, اٹھے گا اور پڑھے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یہاں سے شروع کرے گا اور قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنت والناس تک پڑھ کر سنا دے گا. یہ 10 اور 11 سال کا بچہ سارے مذہبی علماء کو ودوانوں کو تھپڑ مارتے ہوئے کہے گا کہ ہم نے اپنا پورا قرآن سنا دیا, تم نے اس قرآن کو تو جلا دیا جو کاغذ پر لکھا ہوا تھا, تم نے اس قرآن کو تو جلا دیا جو تمہارے ٹکڑوں پر, کاغذ کے ٹکڑوں پر لکھا ہوا تھا, لیکن تم اس قرآن کا کیا کرو گے جو میرے سینے کے اندر محفوظ ہے, جو میرے دل کے اندر محفوظ ہے. میرے بھائیوں, قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو جلانے کے بعد بھی نہ جل سکے. پورے قرآن کو سمندر میں ڈال دو تو سمندر اس کو ڈبو نہ سکے. میرے بھائیوں, یہاں سے آپ اندازہ لگائیے, دنیا کی ساری کتابیں جل جائیں تو دوبارہ کوئی ان کو لکھ نہیں پائے گا, لیکن قرآن کو اگر جلا دو تو دوسرے ہی دن اس کو تمام کی تمام حافظ مل جائیں گے لکھنے کے لیے, تمام کی تمام حافظ مل جائیں گے اس کو سنانے کے لیے. یہ چلے بیچارے قرآن کو مٹانے, یہ چلے بیچارے قرآن کی آیتیں بدلنے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچ فرمایا, اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم ہی نے اس قرآن کریم کو نازل کیا ہے, ہم ہی نے اس قرآن کریم کو اتارا ہے, اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمائیں گے, ہم ہی اس قرآن کریم کی رکشا کریں گے. یہ قرآن نہ کبھی مٹا ہے نہ کبھی مٹے گا, اور 1400 سال پہلے, 1400 سال سے اس قرآن کو مٹانے کی بڑی کوششیں کی گئی ہیں. یہ تیاگی یہ کوئی نیا نہیں ہے, اس سے پہلے بھی بہت لوگ اٹھ چکے ہیں اس قرآن کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے, اس قرآن کے خلاف زبان چلائی ہے انہوں نے, لیکن سب نے شکست کھائی ہے اور سب کو منہ کی کھانی پڑی ہے. تو میرے پیارے ساتھیوں, یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو کبھی کسی کے مٹانے سے نہیں مٹ سکتی ہے. ایمان پیدا ہو. یہ قرآن کی چند آیتیں جب کسی کے کان میں پڑ جاتی تھی تو اس کے دل کی دنیا بدل جاتی تھی, دل کی دنیا بدل جاتی تھی. قرآن کی چند آیتیں سنی تھی حضرت عمر فاروق نے, جو اپنی بہن کو مارا تھا, اپنے بہنوئی کو مارا تھا, لیکن کہا تم لوگ ایمان سے باز نہیں آ سکتے ہو تو چلو قرآن پڑھ کے سناؤ. دیکھیے ذرا یہ ایمان ہے. حضرت عمر فاروق نکل تو رہے ہیں جناب محمد رسول اللہ کو مارنے, تلوار نکال لی کہ آج محمد کو قتل کر دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن راستے میں کسی نے کہا کہاں جا رہے ہو, جواب دیا محمد کو مارنے. بہت پریشان کر رکھا ہے, آج جڑ ہی کو ختم کر دیں گے, نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری, آج محمد ہی کو قتل کر دیتے ہیں. اس آدمی نے کہا محمد کو قتل کرنے سے کیا فائدہ, تمہارے گھر میں تو تمہاری بہن اور تمہارے بہنوئی, تمہارے جیجا بھی اسلام لا چکے ہیں. سنو, اگر یہ بات غلط نکلی تو بہت برا ہوگا, ہم تمہیں کو قتل کر دیں گے. ہاں ہاں جاؤ پتہ لگاؤ پہلے. حضرت عمر نے رخ بدل دیا اور بجائے محمد رسول اللہ کے پاس جانے کے اپنی بہن و بہنوئی کے پاس گئے. دروازہ کھٹکھٹایا, گھر کے اندر داخل ہوئے, پتہ چلا کہ یہ قرآن پڑھ رہے تھے. پوچھا کیا پڑھ رہے ہو, جواب دیا قرآن. مارا بہنوئی کو, اتنا مارا کہ خون بہنے لگا. بیوی یعنی عمر کی بہن اپنے شوہر کو, اپنے پتی کو بچانے آئیں. کیا کر رہے ہو, بچانے آئیں تو اپنی بہن کو بھی مارا. حضرت عمر نے اتنا مارا کہ ان کے جسم سے بھی خون نکلنے لگا, لیکن بہنا سینہ تان کر کھڑی ہو گئی اور کہتی عمر تو کیا سمجھتا ہے, تیرے کوڑے, تیرے ڈنڈے,
کیا مجھ سے میرے رب کے اوپر کا ایمان چھین لیں گی؟ مجھ سے محمد الرسول اللہ کا دین چھین لیں گی؟ نہیں۔ اے عمر ہوش میں آ، تو اتنا مار کہ میں مر جاؤں، اور مرنے کے بعد بھی میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، اور میرے جسم کے ان ٹکڑوں کو بھی کتوں کو کھلا دے، اس کے باوجود بھی میں محمد کے دین، محمد کے رب کے اوپر سے اپنا ایمان نہیں ہٹا سکتی ہے۔ نہیں۔ حضرت عمر نے دیکھا یہ تو میرا نام لینے لگی، جو زندگی بھر مجھے بھائی بھائی کہتی تھی، آج عمر کہہ کر پکارنے لگی، آج عمر کہہ کر للکارنے لگی، آج عمر کہہ کر اس نے مجھے للکارا ہے، آج عمر کہہ کر اس نے آج عمر کہہ کر مجھے پکارا ہے، آج اس نے بھائی بہن کا رشتہ توڑ دیا ہے۔ حضرت عمر سمجھ گئے کہ یہ میری بہن کے اندر میرا ڈر اب کام نہیں آ رہا ہے، اس کے اندر کوئی طاقت ہے جو گھس گئی ہے۔ کہنے لگے اچھا تم نہیں مانو گی، اچھا ذرا لاؤ تو وہ قرآن جو تم پڑھ رہی تھی، ذرا مجھے بھی تو سناؤ، اس میں کیا لکھا ہے؟ کہا کہ تم ناپاک ہو، پہلے غسل کر لو۔ حضرت عمر نے غسل کیا۔ ایک حدیث میں آتا کہ پہلے تم وضو بناؤ، وہ وضو بنا کے آئے یا غسل کر کے آئے، پھر بہن نے قرآن کی چند آیتیں ان کے سامنے پڑھیں، بہن نے جو ان کو پڑھا رہا تھا ان سے پڑھوائیں۔ چند آیتیں ہی ابھی عمر نے پڑھی تھی، چند آیتیں ابھی عمر کے کانوں میں گئی تھی کہ حضرت عمر فاروق کی دل کی دنیا بدل گئی، اور کہنے لگے بس بس بس، اب چلیے مجھے بھی محمد رسول اللہ کے پاس لے کر چلیے۔ اس قرآن کی آیتوں کو سن کر مجھے محسوس ہو گیا ہے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، لے کے چلو۔ اللہ کے رسول کے پاس جاتا ہوں اور میں ایمان لاتا ہوں۔ میرے بھائیوں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، پہلے کان لگایا، کان لگا کر سنا تو جانتے ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا تلاوت کر رہے تھے؟ أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا مومنو ابھی تمہارے اوپر وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کا نام سن کر، اللہ کا ذکر سن کر تمہارے دل کانپ جائیں، تمہارے دل لرز جائیں؟ حضرت عمر نے قرآن کی آیت سنی، دروازہ کھٹکھٹایا، جھانک کر دیکھا تو سامنے حضرت عمر ہیں اور ہاتھ میں تلوار ہے۔ جھانکنے والے نے کہا اے اللہ کے نبی، حضرت عمر باہر کھڑے ہیں اور ان کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، نیت خراب لگ رہی ہے۔ حضرت حمزہ آگے بڑھتے ہیں اور دروازہ کھول کر کہتے ہیں ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں کہ کون ہے، اگر اچھی نیت سے آیا تو ٹھیک، نہیں تو اسی کی تلوار سے عمر کی گردن کاٹ دیں گے۔ یہ کہتے ہوئے دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت حمزہ نے ان کی گردن پکڑ لی اور ان کو مروڑ دیا کہ عمر کس ارادے سے آئے ہو؟ حضرت عمر کہتے ہیں ابھی ابھی محمد رسول اللہ تلاوت کر رہے تھے، أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا اہل ایمان کے لیے کہ اللہ کا نام سن کر، اللہ کا ذکر سن کر ان کے دل کانپ جائیں؟ ہاں ہاں میرا دل کانپ گیا ہے، عمر اسلام لانے کے لیے آ گیا ہے، عمر کی نیت صاف ہے، میں اسلام لانے آیا ہوں، میں اسلام قبول کرنے آیا ہوں۔ اور پھر حضرت عمر فاروق نے اسلام قبول کر لیا۔ 39 آدمی پہلے مسلمان ہو چکے تھے، 40 میں حضرت عمر تھے۔ کتنے؟ 40 میں حضرت عمر۔ آج زندگی میں پہلی بار نعرہ لگا۔ 39 آدمی جب مسلمان ہوئے تو نعرہ نہیں لگا، لیکن 40 میں جب حضرت عمر اسلام لائے تو صحابہ میں اتنی زور کا نعرہ لگا کہ پہلی بار زید ابن ارقم کے گھر سے یہ آواز گونجی اور باہر نکلی، آواز آئی للہ تکبیر، اور سب نے کہا اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کا نعرہ بلند ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق کے اسلام لانے کے بعد یہ آواز پہلی بار کسی کے گھر سے باہر نکلی، اللہ اکبر کی زور سے آواز۔ اللہ کے نبی نے کہا عمر آج میں اتنا خوش ہوں، اتنا خوش ہوں، اتنا خوش ہوں کہ دل چاہتا ہے کہ تم جو مانگو آج میں تمہیں انعام میں دوں، جو مانگو وہ میں تمہیں انعام میں دوں۔ حضرت عمر کہتے ہیں
اے اللہ کے نبی کیا آپ مجھے انعام دینا چاہتے ہیں؟ ہاں بتاؤ اے عمر تمہیں کیا چاہیے؟ حضرت عمر نے جو جواب دیا وہ سنیے، اے اللہ کے نبی میں چاہتا ہوں آپ کے 39 آدمی جو اسلام لا چکے ہیں وہ آج خانہ کعبہ میں جا کر نماز ادا کریں، آپ ان کے امام بنے۔ آپ کو اب تک خانہ کعبہ میں گھس کر نماز نہیں پڑھنے دی جا رہی ہے، خانہ کعبہ میں آپ کے اوپر روک لگی ہوئی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ان لوگوں کو نماز پڑھائیں اور 39 لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھیں۔ اللہ کے نبی نے کہا اے عمر اور تم کیا کرو گے؟ اے عمر تم کیا کرو گے؟ میں نماز پڑھاؤں اور سب لوگ میرے پیچھے نماز پڑھیں تو تم کیا کرو گے؟ کہا اللہ کے رسول میں ننگی تلوار لے کر کعبہ کے دروازے پر کھڑا ہو جاتا ہوں، میں ننگی تلوار لے کر کعبہ کے دروازے پر کھڑا ہو جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں کس کی ماں نے کس کو کتنا دودھ پلایا ہے، کس کی ماں نے کس کو کتنا دودھ پلایا ہے جو آپ کو نماز پڑھانے سے روک سکے۔ دیکھیے ایمان جب عمر کے اندر پیدا ہوا، قرآن کی آیتیں پڑھی اور اسلام لائے، جب ایمان ان کے اندر پیدا ہوا تو اتنی بہادری پیدا ہو گئی کہ اکیلے تلوار لے کر کھڑے ہو گئے، آپ نماز پڑھائیے، سارے صحابہ آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ دیکھتا ہوں دنیا کی کون سی طاقت آپ کو نماز پڑھانے سے روک سکتی ہے، میں بھی دیکھوں کہ کون ہے جو آپ کو نماز پڑھانے سے روکے۔ اور زندگی میں پہلی بار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھائی اور حضرت عمر خانہ کعبہ کے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر لوگوں سے کہتے رہے آؤ دیکھیں کہ کون محمد کو نماز پڑھانے سے روکتا ہے۔ یہ بہادری، یہ جرأت، یہ بہادری، یہ جرأت پیدا ہوئی تھی ایمان سے۔ تو آج ایمان ہمارے اندر نہیں ہے، ایمان ہے تو عمل صالح ہمارے اندر نہیں ہے۔ مجھے بتائیے اور ایک بات دل سے بتائیے، کیا سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ آپ نے نہیں سنا؟ پہلی عورت تھی جس نے اسلام کی راہ میں سب سے پہلے شہادت حاصل کی۔ عورتوں میں سب سے پہلے کون شہید ہوا؟ حضرت سمیہ۔ بوڑھی ہو چکی تھی لیکن ابو جہل نے پیچھے سے اس کے ہاتھ باندھ دیے۔ طبقات پڑھیے ابن سعد کی، ابو جہل نے اس کو برہنہ کر دیا۔ بوڑھی عورت جس کا ایک جوان بیٹا ہو عمار، جس کا شوہر یاسر، اور ایک بوڑھی عورت کو اکیلے کھڑا کر دیا جائے اور اس کو ننگا کر دیا جائے، اور ابو جہل اور اس کا پورا لشکر سامنے کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے کہ دیکھ سمیہ صرف محمد کے رب کو چھوڑ دے، میں تجھے انعام سے نواز دوں گا۔ لیکن ایمان کی طاقت دیکھیے سمیہ کے اندر کیا کہتی ہے، ابو جہل بیکار کوشش کر رہا ہے، تو مجھ سے ایمان چھڑانے کی، فیل ہو جائے گا، ناکام ہو جائے گا، کیونکہ تو مجھ سے اسلام یا ایمان کو دور نہیں کر سکتا ہے۔ ابو جہل نے نیزہ اٹھایا اور سنو کلیجہ ہو تو خنجر اٹھایا اور وہ خنجر پورا کا پورا حضرت سمیہ کی شرمگاہ میں داخل کر دیا۔ وہ خنجر پورا کا پورا سمیہ کی شرمگاہ میں داخل کر دیا، اس طرف سے نکالا اور اس طرف پار کر دیا۔ سمیہ کے ہاتھ پیچھے سے بندھے تھے، آسمان پر نظریں ڈالتی ہے اور کیا کہتی ہے، ثبت قدمی علی دینک یا ارحم الراحمین، ہے رحم کرنے والے پروردگار، ہے ارحم الراحمین، تم مجھے ثابت قدم رکھنا،
ابو جہل مجھے اتنی تکلیفیں دے رہا ہے، اتنی تکلیفیں دے رہا ہے کہ اس کی دی ہوئی تکلیفوں سے مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میں ایمان نہ چھوڑ بیٹھوں۔ آئے اللہ میری جان چلی جائے مجھے گوارا ہے، لیکن مرتے مرتے میرے ایمان کو، میرے اسلام کو باقی رکھنا۔ ثبت قدمی علی دینک، اے اللہ میرے دین کی اوپر، اپنے دین کی اوپر میرے اسلام کو ثابت قدم رکھنا۔ اے اللہ میں بہک نہ جاؤں، کہیں اسلام اور ایمان نہ چھوڑ بیٹھوں۔ ابو جہل نے کہا پورا خنجر میں نے پار کر دیا، پھر بھی نہیں مانی، پھر بھی نہیں مانی۔ 2 اونٹ منگاؤ، 2 اونٹ منگائے، ایک اونٹ کا چہرہ پورب کی طرف کر دیا، ایک اونٹ کا چہرہ پشچم کی طرف کر دیا، یہ پیر اس اونٹ سے باندھ دیا، یہ پیر دوسرے اونٹ سے باندھ دیا۔ بتا چکا ہوں، ایک اونٹ کا چہرہ پورب کی طرف، دوسرے اونٹ کا چہرہ پشچم کی طرف۔ سمیہ بیچ میں، ابو جہل کے ہاتھ میں کوڑا۔ ایمانداری کے ساتھ بتائیے گا، ابو جہل کے ہاتھ میں کوڑا۔ ان دونوں اونٹوں کو بھگانے کی باری آ جاتی ہے، ان دونوں اونٹوں کو بھگانے کی باری آ جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے سمیہ دیکھ لے تیرا آخری وقت ہے، ابھی ان اونٹوں کو کوڑے ماروں گا، ایک اونٹ پورب کی طرف بھاگے گا، دوسرا اونٹ پشچم کی طرف بھاگے گا۔ اے سمیہ بیچ سے تیرے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں گے، اے سمیہ بیچ سے تیرے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں گے، اے سمیہ بیچ سے تیرے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے۔ اب بھی وقت ہے، محمد کے رب کو چھوڑ دے، ایمان کو سے رشتہ توڑ لے۔ لیکن سمیہ اس موقع پر بھی کیا کہتی ہے، اے ابو جہل کیا کوئی جنت دیکھ کر بھی پھسل سکتا ہے؟ کیا کوئی جنت دیکھ کر بھی دور ہو سکتا ہے؟ میں جنت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں، مجھے جنت کی دودھ کی نہریں دکھائی دے رہی ہیں، مجھے جنت کے اندر مجھے شہد کی نہریں دکھائی دے رہی ہیں، مجھے جنت کے اندر فرشتے آواز دے رہے ہیں، اے سمیہ میرے پاس آ جا۔ کیا کوئی جنت دیکھ کر بھی دور ہو سکتا ہے؟ اے ابو جہل جلدی ان اونٹوں کو بھگا، جتنی دیر تو ان اونٹوں کو بھگانے میں لگا رہا ہے، اے ابو جہل جتنی دیر تو ان اونٹوں کو بھگانے میں لگا رہا ہے، اتنی ہی دیر مجھے جنت میں جانے میں لگ رہی ہے۔ اور ابو جہل نے ان اونٹوں کو کوڑے مار دیے، ایک اونٹ پورب کی طرف بھاگا، دوسرا اونٹ پشچم کی طرف بھاگا، اور سمیہ کے بیچ سے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، اس کو چیر دیا گیا، پورا جسم اس کا چر گیا، چہرہ اس کا بچ جاتا ہے، اور یہاں سے اس کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ پورا واقعہ بیان کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے، یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب ایمان کی طاقت کسی کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو پھر اس کو بدلا نہیں جاتا ہے، وہ اپنی جان دینا گوارا کر لیتا ہے لیکن جھکنا گوارا نہیں کرتا ہے۔ سمیہ نے اپنی جان دے دی لیکن ابو جہل کے سامنے جھکنا گوارا نہ کیا۔ یہ ہمیں اور آپ کو سوچنا پڑے گا، اکیلی ہے، تنہا تنہا ہے، لیکن کسی سے ڈرتی نہیں ہے، اکیلی ہے، تنہا ہے، لیکن اس کے باوجود کسی سے ڈرتی نہیں ہے، کسی کا خوف نہیں کھاتی ہے، اس نے اسلام کے لیے اپنی جان دے دی، لیکن جھکنا گوارا نہیں کیا۔ ایمان بھی ہونا چاہیے، عمل صالح، یہ ایمان ہمارے اندر نہیں پیدا ہوا ہے۔ آج ابھی چند لوگ گھیر لیں ہمیں، آپ کو، اور لنچنگ کریں، ہاتھ پیر باندھ کے ماریں اور کہیں بولو جے شری رام، بولو جے شری رام، بولو جے شری رام، نہیں تو مار ڈالیں گے، مرنا ہے ہی۔ ایسے موقع پر بڑے بڑے دل گردے والوں کے دل پانی ہو جاتے ہیں، گردے باہر نکل جاتے ہیں، اور ان کی مار کھا کے ہمارے منہ سے نکلنے لگتا ہے جے شری رام، کیونکہ اس وقت ہمیں دکھائی دیتا ہے ان کی بات مان لیں تو شاید یہ ہماری جان بخش دیں، شاید یہ ہمیں چھوڑ دیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہر کسی کے بس کی میں تھوڑی ہے کہ
جب جان جا رہی ہو اور دشمن سامنے ہو اور اس وقت ایمان ہمارے اندر پیدا ہو جائے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی ایمان پورا کا پورا ہمارے اندر پیدا نہیں ہوا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سمیہ کی داستان سنی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. ان کے بیٹے نے سنائی, ان کے پتی نے, سمیہ کے پتی یاسر نے سنائی. اللہ کے نبی رونے لگے, آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئی. جمعے کا دن تھا, جمعے کا خطبہ دیا. جمعے کی خطبے میں عمار بیٹھے ہیں, یاسر بیٹھے ہیں, بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں. جمعے کا خطبہ دیتے ہیں اللہ کے نبی, اور اس جمعے کے خطبے میں آپ فرماتے ہیں, لوگوں آپ کی ایک بہن شہید کر دی گئی. ابو جہل نے ان کو ستم کر کے, ظلم کر کے ان کو مار ڈالا. اللہ کی راہ میں سمیہ نے اپنی جان دے دی. لوگوں سنو, آج میں کچھ لوگوں کو جنت کا سرٹیفکیٹ دے رہا ہوں. اے ابو بکر تم جنتی, عمر تم بھی جنتی, عثمان تم بھی جنتی, علی تم بھی جنتی. پھر آپ نے فرمایا ہاں فرق ہے, ابو بکر تم اکیلے جنت میں جاؤ گے, عمر تم اکیلے جنت میں جاؤ گے, عثمان تم اکیلے جنت میں جاؤ گے, علی تم اکیلے جنت میں جاؤ گے. اتنا کہنے کے بعد آپ نے عمار کی طرف دیکھا, یاسر کی طرف دیکھا. آپ نے فرمایا اسبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ. اے یاسر کے گھرانے والو صبر کرو, صبر کرو اپنی بیوی کی شہادت پر. عمار صبر کرو اپنی ماں کی شہادت پر. اسبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ. اے آل یاسر صبر کرو, اے یاسر کے گھرانے والو صبر کرو, تمہارا پورا کا پورا خاندان ایک ساتھ جنت میں جائے گا. اے عمار تم اپنی ماں کے ساتھ جنت میں جاؤ گے, اے یاسر تم اپنی بیوی کے ساتھ جنت میں جاؤ گے. اسبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ. اے یاسر کے گھرانے والو صبر کرو, تم اپنے پورے گھرانے اور خاندان کے ساتھ جنت میں جاؤ گے. جس کے اندر ایمان پیدا ہوتا ہے تو اللہ کے رسول اس کو بشارت کیا سناتے ہیں, جنت, تم جنت میں جاؤ گے. میرے بھائیوں, یہ اس ایمان کی ضرورت تھی, یہ ایمان اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت تھی, اور ہے ہمیں اور آپ کو یہ ایمان اپنے اندر پیدا کرنا ہے. آئیے میں ایک ایسا واقعہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں. اس واقعے کو آپ نے علماء سے سنا ہوگا, اپنے علاقے کے علماء سے سنا ہوگا, لیکن میری زبان سے یہ واقعہ پہلی مرتبہ آپ سنیں گے. اور دیکھیے اس واقعے کو جب میں سنا رہا ہوں تو اس سے آپ کو پتا چلے گا ایمان سے پہلے آدمی کی حالت کیا ہوتی ہے, اور جب وہ مومن ہو جاتا ہے تو اس کے اندر کتنی طاقت آ جاتی ہے. وہ دیکھیے, دونوں چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ کو معلوم ہے کہ بادشاہ تھا فرعون, اور فرعون کا سب سے بڑے دشمن کہہ لو, فرعون کے لیے سب سے بڑا چیلنج کون تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. جب فرعون موسیٰ اور ان کی قوم سے تنگ آ گیا, جب فرعون موسیٰ اور ان کے اوپر ایمان لانے والوں سے پریشان ہو گیا, تب اس نے موسیٰ کو چیلنج کیا, اے موسیٰ آؤ اپنے قوم کو لے کر آؤ, ایک میدان میں ہم جمع ہوتے ہیں, ایک میدان میں رہتے ہیں, ہم بھی آتے ہیں اور تم بھی آؤ, ہم بھی آتے ہیں اور تم بھی آؤ, ایک میدان میں ہم اور آپ جمع ہوتے ہیں, آؤ آمنے سامنا کر لیتے ہیں, آؤ مقابلہ کر لیتے ہیں. تمہارے پاس جو سچائی ہے تم اس کو پیش کرو, ہمارے پاس جو سچائی ہے ہم اس کو پیش کریں, دیکھتے ہیں کون حق پر ہے, جو حق پر ہوگا وہ بچ جائے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے اس چیلنج کو قبول کر لیا. اب موسیٰ کی قوم ادھر کھڑی ہے, فرعون کا لشکر ادھر کھڑا ہے. آئیے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں فرعون اپنے ساتھ کس کو لایا؟ جادوگروں کو. اس کو بڑا بھروسہ تھا اپنے جادوگروں کے اوپر. اور موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ کس کو لائے؟ انہی چند لوگوں کو جو موسیٰ پر ایمان لائے. مقابلہ ہوتا ہے. فرعون نے جادوگروں سے کہا سنو
ہارنا نہیں چاہیے. ایسا تلسم دکھاؤ, ایسا کرتب دکھاؤ جس کو دیکھ کر موسیٰ اور موسیٰ کے اوپر ایمان لانے والے بھاگ جائیں. جیسے ہی فرعون نے یہ کہا تو فرعون کے جادوگروں نے کیا کہا؟ آئے فرعون بے فکر رہیے, جیتیں گے تو ہم ہی. ہم ایسا جادو دکھاتے ہیں, ایسا تلسم دکھاتے ہیں, ایسا کرتب دکھاتے ہیں جس کو دیکھ کر موسیٰ اور موسیٰ کے سامنے جو لوگ ایمان لائے ابھی بھاگ کھڑے ہوں گے, ڈر جائیں گے, بھاگ جائیں گے, کوئی مقابلہ نہیں کر پائے گا. میں دکھانے جا رہا ہوں, لیکن ہمیں اپنا تلسم دکھانے سے پہلے اتنا بتا دو, اِنَّا لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ. قرآن کے الفاظ ہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ جادوگروں نے کیا کہا؟ آئے فرعون ہم اپنا جادو دکھائیں گے, موسیٰ اور موسیٰ کی قوم بھاگ جائے گی, لیکن یہ بتا دو کہ ہمارا انعام کیا ہوگا؟ اِنَّا لَنَا لَأَجْرًا, ہمارے لیے انعام کیا دو گے, ہمیں انعام سے کیا نوازو گے؟ ان کننا نحن الغالبین, اگر ہم موسیٰ سے جیت گئے, موسیٰ کی فوج سے جیت گئے, موسیٰ کی قوم سے جیت گئے, تو ہمارا انعام کیا ہوگا؟ ہمیں کیا انعام دو گے آپ؟ کیا ہمارا انعام ہوگا؟ اتنا کہنا تھا. فرعون کا جواب سنو. فرعون کا جواب کہا نعم وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ. اگر تم فرعون سے اگر تم موسیٰ سے جیت گئے, موسیٰ کی قوم بھاگ گئی اور موسیٰ پر غالب آ گئے, تو ہم تمہیں اپنا مقرب بنا لیں گے, تم ہمارے وزیر بن جاؤ گے, ہم تمہیں اپنی کیبنیٹ میں شامل کر لیں گے, ہم تمہیں منسٹر بنا دیں گے, ہم تمہیں وزیر بنا دیں گے. وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ, تب تم ہمارے خاص قرابت داروں میں ہو جاؤ گے, ہمارے مقرب بن جاؤ گے, ہمارے ساتھ تمہارا اچھا معاملہ ہوگا. یعنی تم ہمارے پاس بیٹھو گے, ہم کوئی بھی کام کریں گے ملک کے لیے تو تم سے مشورہ کریں گے, تمہیں اچھی دولت دیں گے, اچھا پیسہ دیں گے, اچھے انعام سے تمہیں نوازیں گے, تو ہمارے مقرب ہو جاؤ گے. اب مودی جی کہہ دیں کسی سے یہ کام کر دو تو ہمارے قریبی ہو جاؤ گے, تو وہ آدمی وہ کام کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ مودی جی تو بہت دور کی بات, آپ کے نتیش جی اگر کہتے ہیں کہ یہ کام کر دو تو وہ آدمی قریب ہو جائے گا فوراً. ارے صاحب ہم ان کے قریب ہو جائیں گے, ارے زندگی بھر ہمیں کیا کرنا ہے, اتنا کما لیں گے کہ زندگی بھر بیٹھ کے کھائیں گے. اب فرعون نے جب یہ کہہ دیا کہ اگر تم نے ایسا کیا تو تم ہمارے کیبنیٹ میں ہمارے وزیر بن جاؤ گے, تو جادوگروں کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا. اب جادوگروں نے اپنا تلسم دکھایا, اب جادوگروں نے اپنا جادو دکھایا. جانتے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے رسیاں پھینکی, جو ان کے پاس رسیاں تھیں, جادوگروں نے رسیاں پھینکی. جیسی رسی پھینکی وہ رسی رینگنے لگی, سانپ بن گئی, ایسے چلنے لگی. دیکھنے والوں کو سانپ نظر آنے لگا. موسیٰ علیہ السلام تو ڈر گئے. اللہ نے کہا لا تخف, نا ڈرو نہیں, یہ دکھائی دے رہی ہیں, یہ سانپ دکھائی دے رہے ہیں, لیکن حقیقت میں سانپ نہیں ہے, یہ نظروں کا پھیر ہے. یہ تمہیں جو سانپ نظر آ رہے ہیں یہ سانپ ہے نہیں, یہ ان کا جادو ہے. آنکھوں پر انہوں نے نظر بند کر رکھی ہے, یہ رسیاں ہیں, سانپ نہیں ہے. اس لیے رکو, ڈرنا نہیں. جیسی وہ رسیاں رینگنے لگیں اور موسیٰ علیہ السلام کے قریب جانے لگیں, ان کو سانپ نظر آنے لگیں. موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم ڈرنے لگی. اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا, اپنے نبی کو حکم دیا, ان القی عصاک, اے موسیٰ دیکھتے کیا ہو, تمہارے ہاتھ میں جو ڈنڈا ہے, تمہارے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے, اس لاٹھی کو تم زمین کے اوپر مارو. کیوں ڈر رہے ہو؟ اس لاٹھی کو تم زمین کے اوپر مارو اور پھر ہماری قدرت دیکھو. حضرت موسیٰ نے لاٹھی زمین کے اوپر مار دی, جو عصا تھا, جو ڈنڈا تھا, وہ زمین کے اوپر مار دیا. جیسے ہی زمین کے اوپر اپنا ڈنڈا مارا, وہ ڈنڈا اژدہا بن گیا, اژدہا. فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ, منہ کھولا اور سارے سانپوں کو کھا گیا. فرعون کے جادوگروں کی جو رسیاں سانپ دکھ رہی تھیں, موسیٰ علیہ السلام نے زمین پر ڈنڈا مارا تو اژدہا بن گیا, اور اژدہے نے جو منہ کھولا تو سارے فرعون کے جادوگروں کے سانپ کو وہ کھا گیا.
اب جادوگر تو ڈر گئے، یہ کیا ہو گیا؟ اور وہیں سے سمجھ گئے، وہیں سے سمجھ گئے، وہیں سے احساس پیدا ہو گیا اور سمجھ گئے کہ ہم نے جو دکھایا تھا وہ جادو ہے، لیکن موسیٰ نے جو دکھایا وہ جادو نہیں ہے۔ ہم نے جو دکھایا وہ جادو ہے اور موسیٰ نے جو دکھایا وہ جادو نہیں ہے، وہ اللہ کی طرف سے ان کو ملا ہے۔ اگر کچھ ہو گیا ہم زندہ نہیں بچیں گے، کیونکہ اللہ کی طرف سے واضح نشانی دی گئی ہے موسیٰ کو۔ اس لیے بہتری اسی میں ہے کہ موسیٰ کا مقابلہ نہ کیا جائے، کیونکہ موسیٰ کے پاس جو نشانی ہے، جو چیز ہے، وہ ہمارے جادو کے اوپر بھاری ہے، ہم ہار ہی جائیں گے۔ اس لیے جیسے ہی ان فرعون کے جادوگروں نے جب یہ دیکھا کہ اژدہا ہماری رسیوں کو کھا گیا، ہمارے سانپوں کو کھا گیا، تو ان کا دل بدل گیا اور ان کے اندر ایمان پیدا ہو گیا اور فوراً چیخ پڑے۔ قرآن کہتا ہے فرعون کے جادوگروں نے چیختے ہوئے کہا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم رب العالمین پر ایمان لائے۔ ہاں ہاں، ہم اللہ رب العالمین پر ایمان لاتے ہیں، رب موسیٰ و ہارون، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں، ہم اس خدا پر، ہم اس رب پر ایمان لاتے ہیں جو موسیٰ کا رب ہے، ہم اس رب پر ایمان لاتے ہیں جو ہارون کا رب ہے۔ اب جب یہ ایمان لے آئے تو فرعون کو بڑا ڈر لگا۔ اچھا، فرعون کو بڑا وہ ہوا، ہم تمہیں اپنے لیے لائے تھے کہ موسیٰ پر ایمان لانے کے لیے لائے تھے؟ موسیٰ کے رب پر ایمان لانے کے لیے لائے تھے؟ تمہاری ہمت کیسے پڑی میری اجازت کے بغیر تم ایمان لائے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے جادوگروں نے کہا اے فرعون، غلط فہمی میں ہو، جب واضح نشانیاں آ گئیں، اللہ کی قدرت کو ہم نے دیکھ لیا، تو پھر ہم تم سے اجازت لے کر کیوں ایمان لائیں؟ ہمارے دل نے اندر سے گواہی دی، ہم ایمان لائے، آج سے تو ہمارا رب نہیں ہے، آج سے میں رب العالمین پر ایمان لایا ہوں، اس رب پر جو موسیٰ کا رب ہے، جو ہارون کا رب ہے۔ اب جانتے ہو ابھی تک جو انعام مانگ رہے تھے فرعون سے، کیا انعام ملے گا؟ کیا انعام؟ اب جب اسلام لائے، ایمان لائے، تو فرعون نے ان کو دھمکی کیا دی؟ سن دو قرآن کیا کہتا ہے۔ کوئی اعلان کرنا ہے کیا؟ ٹھیک ہے، ٹھیک۔ تو میرے بھائیوں بیٹھیے، آیا کچھ وید سننا چاہتے ہیں؟ اب ہمیں پتہ چل گیا کہ قرآن و حدیث سے زیادہ یہ قوم ویدوں پہ مرتی ہے۔ ارے اسی وید کے چکر میں تو یہ تیاگی بن گیا ہے، اور آپ کو قرآن حدیث ایمان کی باتیں سنائی جا رہی ہیں، لیکن آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ٹھیک ہے، پڑھ دیتا ہوں، لیکن اس واقعے کو پورا سن لیجئے آپ۔ میرے بھائیوں سنیے، اس کے بعد فرعون نے جو دھمکی دی اس دھمکی کو سنیے۔ کہا کہ اچھا تو تم ایمان لائے ہو؟ کہ ہاں ہم ایمان لائے ہیں۔ تو کہا سنو، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ۔ آئے موسیٰ پر ایمان لانے والے میرے جادوگروں، اگر تم نے موسیٰ اور ہارون کے رب کے اوپر سے ایمان نہ چھوڑا، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ، تو میں تمہارے ہاتھ کٹوا دوں گا، میں تمہارے پیر کٹوا دوں گا، من خلاف، مخالف سمتوں سے، یعنی دائنا ہاتھ کاٹیں گے تو بایاں پیر، یا بایاں ہاتھ کاٹیں گے تو دایاں پیر۔ اگر یہ ہاتھ کاٹیں گے تو یہ پیر کاٹیں گے، اور اگر یہ ہاتھ کاٹا تو یہ پیر۔ آئے میرے جادوگروں، تم تو پلٹ گئے، موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، ہم تمہارے ہاتھ کٹوا دیں گے، ہم تمہارے پیر کٹوا دیں گے مخالف سمتوں سے، اور ہاتھ پیر کٹوانے کے بعد ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، ہم تمہیں سولی پہ لٹکا دیں گے، تمہیں پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیں گے۔ فرعون کے لشکر کے سامنے ان جادوگروں نے جب اسلام قبول کیا
تو جانتے ہو فرعون نے یہ دھمکی دی، اور جب یہ دھمکی دی تو اب ایمان پیدا ہو گیا تھا. آمنا برب العالمین کہہ چکے تھے، رب موسیٰ و ہارون کہہ چکے تھے. اب یہ کیسے پلٹ جائیں؟ اس دھمکی کے باوجود انہوں نے اسلام نہیں چھوڑا، ایمان نہیں چھوڑا، بلکہ کیا جواب دیا؟ اے فرعون سن، تو میرا ہاتھ کٹوائے گا، میرا پیر کٹوائے گا، مجھے سولی پہ لٹکائے گا، تو سن، لن نُوصِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ، اللہ کی طرف سے عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا، اس اللہ کی طرف سے جس نے ہمیں پیدا کیا، واضح نشانی آ جانے کے بعد، کھلی ہوئی نشانی آ جانے کے بعد، واضح نشانی آ جانے کے بعد پھر میں پلٹ جاؤں؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے. ہم موسیٰ اور ہارون کے رب کو چھوڑ دوں اور تجھے اپنا رب مان لوں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، تجھے جو کرنا ہے کر. فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، تجھے جو کرنا ہے کر. تجھے قتل کرنا ہے قتل کر دے، ہاتھ کٹوانا ہے ہاتھ کٹوا دے، پیر کٹوانا پیر کٹوا دے. فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، تجھے جو کرنا ہے کر، لیکن یاد رکھ اے فرعون، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو جو بھی کرے گا، میرا ہاتھ کاٹے گا، پیر کاٹے گا، سولی پہ لٹکائے گا، تو جو بھی کرے گا وہ اسی دنیا میں کر سکتا ہے، آخرت کا مالک نہیں ہے، آخرت کا اختیار نہیں رکھتا ہے. تو قیامت کے دن میرا کچھ نہیں کر پائے گا. دنیا میں تجھے جو کرنا ہو کر لے، لیکن میں اسلام نہیں لا سکتا، میں پھیر سکتا، میں موسیٰ اور ہارون کے رب کے اوپر سے ایمان نہیں چھوڑ سکتا. ایمان، ابھی وہ انعام مانگ رہے تھے کیا دو گے، اور جب ایمان ان کے اندر پیدا ہو گیا تو دیکھیے موت کی دھمکی، ہاتھ اور پیر کاٹنے کی دھمکی دی گئی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ نہیں، میں کٹوانا پسند کر لوں گا، مر جانا پسند کر لوں گا، لیکن ہارون اور موسیٰ کے رب کو چھوڑنا پسند نہیں کروں گا. یہ ایمان کی طاقت ہوتی ہے میرے بھائیوں. ایمان کی طاقت جب کسی کے اندر پیدا ہو جائے تو یقین مانیے میرے بھائیوں، دنیا کی کوئی طاقت اس سے نہیں لڑ سکتی ہے، اور وہ دنیا کی کسی بھی طاقت کے سامنے جھک نہیں سکتا ہے. اس لیے ایمان اپنے اندر پیدا کریے. میری پوری تقریر ایمان اور عمل صالح کے ارد گرد گھوم رہی ہے کہ ایمان اور عمل صالح ہماری زندگی میں آ جائے، پھر دیکھیے کوئی دنیا کی طاقت ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں طارق ابن زیاد جب ملکوں کو فتح کرتا ہوا جب اسپین میں پہنچتا ہے تو اپنی فوج کے سپاہیوں سے کہتا ہے کشتیاں جلا دو. طارق ابن زیاد نے کیا کہا؟ کشتیاں جلا دو. لوگوں نے کہا کشتیاں جلائیں گے تو ہم اپنے گھر واپس کیسے جائیں گے؟ کہا پہلے جلاؤ. فوج پولیس والوں نے کشتیاں جلا دیں، لیکن پھر سوال کیا، آئے ہمارے امیر المومنین، آئے طارق ابن زیاد، آئے ہمارے کمانڈر ان چیف، ہم بھی کشتیوں سے سمندر پار کر کے اسپین میں آئے ہیں، آپ نے کشتیاں جلا دی، اب ہم واپس کیسے جائیں گے؟ طارق ابن زیاد نے کیا کہا؟ اب واپس نہیں جانا ہے، اس اسپین میں ہمیں لڑنا ہے، یا تو اسلام کا جھنڈا لہرانا ہے، اگر زندہ رہنا ہے تو اسلام کا جھنڈا لہرانا ہے، یا پھر لڑ کر مر جانا ہے، گھر واپس جانے کا سپنا چھوڑ دو. اس لیے ہم نے کشتیاں جلوا دی ہیں، اس لیے ہم نے کشتیوں میں آگ لگوا دی ہے، اس لیے کشتیوں کو ہم نے جلا دیا ہے تاکہ گھر جانے کا سپنا، بیوی بچوں کے سے ملنے کا سپنا تمہارا دور ہو جائے. میرے پیارے ساتھیوں، جس طریقے سے ایمان ہمارے لیے، اسلام ہمارے لیے، اسی طریقے سے یہ اسلام سب کے لیے. جس طریقے سے یہ قرآن ہماری کتاب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کو پوری دنیا کے تمام لوگوں کے لیے کہا، ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. یہ قرآن دنیا کی ساری انسانیت کے لیے ہے. اسی طریقے سے محمد رسول اللہ صرف محمد مسلمانوں کے نبی نہیں ہے بلکہ رحمت للعالمین ہے. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. محمد رسول اللہ کا چونکہ
ساری دنیا کے لیے ہیں، ساری کائنات کے لیے ہیں، اس لیے دنیا میں کوئی دھرم ایسا ہے بھی نہیں کہ جس دھرم کے اندر محمد رسول اللہ کا نام نہ آتا ہو۔ ہر مذہب کے اندر، ہر دھرم کے اندر محمد رسول اللہ کا نام آتا ہے۔ جس طرح ہمارے مذہب میں بہت سے پیغمبر آئے ہیں، اسی طریقے سے ہندو دھرم کی کتاب بھاگوت پران اور کلکی پران کے اندر 64,000 نبیوں کے آنے کا ثبوت ملتا ہے۔ کتنے؟ 64,000، 64,000۔ ہمارے یہاں پر بھی بولا جاتا ہے، جو بہت سے مولانا لوگ بول دیتے ہیں اسٹیج پر، 1,24,000 پیغمبر آئے، 1,00,000 کم و بیش آئے۔ میرے بھائیوں، حالانکہ یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، لیکن بہت سے پیغمبر آئے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہندو دھرم کے اندر گنتی ہے 64,000 آئے، لیکن قرآن نے 25 نبیوں کا نام لیا ہے۔ قرآن نے محمد رسول اللہ کو جوڑ کر 25 نبیوں کا نام لیا ہے۔ اور ہم وید اور رامائن پڑھیں گے، جو بڑے بڑے نبی آئے جن کا نام قرآن میں آیا ہے، جب آپ وید پڑھیں گے تو ویدوں میں بھی 24 نبیوں کا نام ملتا ہے بڑے، 25 میں تو آخری ہیں۔ 25 نبیوں کا ذکر قرآن میں، 25 نبیوں کا ذکر ویدوں میں، یعنی جتنے نبیوں کا نام قرآن میں اتنے ہی نبیوں کا نام ویدوں میں بھی موجود ہے۔ لیکن آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ کے بارے میں سب نے اسپشٹ کر دیا کہ ان کا نام کیا ہوگا، ان کے باپ کا نام کیا ہوگا، ان کی ماں کا نام کیا ہوگا، وہ پیدا کہاں ہوں گے۔ پہلا منتر ایسا سنا رہا ہوں آپ کو جس میں محمد صاحب کے باپ کا نام، محمد صاحب کی ماں کا نام اور محمد صاحب کا جنم استھان، پیدائش کی جگہ بتائی گئی ہے۔ آئیے اس منتر کو سنتے ہیں جو کلکی پران کے اندر آیا ہوا ہے۔ اتھکلو تچھتوا پنڈری کاچھو برہمڑ بدمبریتی، تچھتوا پنڈری کاچھو برہمڑ بدمبریتی، بھاونے شمبھلو وشنو یشسو گرہ سمتی پرادربھوابھیم۔ انتم رشی برہمن خاندان میں آئے گا، تچھتوا پنڈری کاچھو برہمڑ بدمبریتی، انتم رشی برہمن خاندان میں آئے گا۔ برہمن چونکہ سب سے اونچی کاسٹ مانی جاتی ہے، اس کا مطلب یہ کہ سب سے اونچی قوم میں آئے گا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عرب کی سب سے اونچی قوم، قوم قریش، اور اس کے سب سے اونچے خاندان بنو ہاشم کے اندر آپ کی پیدائش ہوتی ہے۔ تچھتوا پنڈری کاچھو برہمڑ بدمبریتی، بھونے شمبھلو، وہ شمبھل گرام میں ایک گھر میں پیدا ہوں گے۔ جنم استھان بتا دیا، شمبھل گرام۔ بھونے شمبھلو، شمبھل گرام کے ایک بھون میں، ایک گھر میں پیدا ہوں گے۔ شمبھل کے معنی شانت اور گرام کے معنی گاؤں۔ شمبھل گرام شانتی والا گاؤں، شمبھل گرام امن والا گاؤں، امن والا شہر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس شہر میں پیدا ہوئے، قرآن نے اس کو البلد الامین کا، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ البلد الامین، البلد کے معنی شہر، الامین معنی امن والا، شانتی والا، شانتی والا شہر یعنی مکہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے؟ البلد الامین میں۔ کہاں پیدا ہوئے؟ مکہ میں۔ کہاں پیدا ہوئے؟ ہم کہہ دیں گے شمبھل گرام میں۔ شمبھل گرام کا معنی شانتی والا گاؤں، شانتی والا شہر، اور البلد الامین کا معنی امن والا شہر، اور البلد الامین سے مراد کیا ہے؟ مکہ۔ یعنی محمد رسول اللہ کہاں پیدا ہوں گے؟ مکے میں۔ آخری نبی، انتم رشی برہمن خاندان میں یعنی اونچی قوم میں آئیں گے، اور وہ مکے میں جنم لیں گے اور مکے کے گھر میں پیدا ہوں گے۔ وہ گھر کس کا ہوگا؟ بھونے وشنو یشسو گرہ، وشنو یشسو گرہ، اس گھر کا مالک وشنو یش ہوگا، اس گھر کا مالک وشنو یش۔ وشنو اللہ کا نام، یش مانی بھکت، یش مانی بندہ، وشنو یش، وشنو اللہ کا نام، برہما وشنو شیو، یہ اللہ کے نام ہے سنسکرت میں۔ وشنو، برہما، وشنو اور شیو، تو وشنو یش، یش مانے بندہ، وشنو اللہ کا نام، وشنو یش اللہ کا بندہ، وشنو یش اللہ کا غلام، اللہ کا بندہ۔
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ کا نام کیا تھا؟ وشنو یش، اللہ کا بندہ۔ محمد رسول اللہ کے باپ کا نام عربی میں کیا ہے؟ عبداللہ۔ عبد مانی بندہ، اللہ، اللہ کا نام عبداللہ، اللہ کا بندہ، عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ سنسکرت میں کیا کہا گیا؟ وشنو یش، اللہ کا بندہ۔ عربی میں کیا کہا گیا؟ عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ وشنو یش کے گھر میں پیدا ہوں گے، یعنی باپ کا نام وشنو یش ہوگا۔ سومتی پرادربھاویم، سومتی، سو مانی سندر، متی مانی امن اور شانتی والی، سومتی امن اور شانتی والی، سومتی سندر اور شانتی والی یعنی امن والی۔ محمد رسول اللہ کی ماں کا نام کیا تھا؟ آمینہ، امن والی، شانتی والی۔ تچھدوا پنڈری کا جو برہمڑ ودمبریتی بھاونے شمبھلو وشنو یشسگرے سومتی پرادربھاویم۔ تچھدوا پنڈری کا چھو برہمڑ ودمبریت، وہ اونچی قوم میں آئیں گے۔ محمد رسول اللہ اونچے خاندان میں آئے۔ وشنو یش تو گرے، وشنو یش کا گھر ہوگا، آپ عبداللہ کے گھر میں پیدا ہوئے۔ سومتی پرادربھاویم، سومتی شانتی والی اور امن والی، امن اور شانتی والی یعنی آمینہ کے پیٹ سے پیدا ہوں گے۔ تو آپ آمینہ کے پیٹ سے باہر آئے، آمینہ کے پیٹ سے پیدا ہوئے، امن والی۔ یہ اللہ کے نبی کے باپ اور ماں کا نام اور شمبھل گرام یعنی مکہ بتایا گیا ہے۔ آئیے ایک منتر آپ کے سامنے اور پڑھتے ہیں، اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے۔ چتربھراتر میں دیو کرشامی کلچھیم بھونتو باندھوا دیوا سواشے ناؤ ترشیہ تھا۔ چتربھراتر میں دیو کرشامی، وہ چار بھائیوں کے دوارا اسلام کو آگے بڑھائیں گے۔ محمد رسول اللہ کے چار سہیوگی تھے، چار بھائیوں کے دوارا اسلام آگے بڑھے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام کے چار ستون ہیں، چار کھمبے ہیں، چار بزرگ ہیں۔ محمد رسول اللہ نے ان چاروں کا سہارا لیا اور ان چاروں کو کرمانوسار خلیفہ کا پد ملا۔ چار خلیفہ کون تھے؟ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، حضرت عثمان اور حضرت علی۔ چار بھائیوں سے مراد ان کا ذکر ملتا ہے، ان کا ذکر ملتا ہے ویدوں کے اندر۔ اشوما شگماروہ دیو دت جگت پتی آسینا سادت منم شریشوریہ گلنویتا، وہ ایک گھوڑے پر بیٹھے گا۔ شگماروہ، وہ گھوڑا بجلی سے بھی زیادہ تیز رفتار سے چلے گا۔ دیو دت، وہ گھوڑا اللہ دے گا۔ جگت پتی کس کو دے گا؟ وہ پوری دنیا کا جو رکشک ہوگا، پوری دنیا کا جو محافظ ہوگا، پوری دنیا کے لیے جو محافظ بن کر آئے گا، ہے پوری دنیا کے لیے جو محافظ بن کر آئے گا۔ جگت مانی دنیا، پتی مانی محافظ، پوری دنیا کا محافظ یعنی رحمت للعالمین، پوری دنیا کے لیے رحمت بن کر آنے والا۔ آسینا سادھت منم شریشوریہ گلنویتا، وہ سادھوؤں کی طرح اپنی زندگی گزارے گا۔ تو اللہ کے رسول کو ایک گھوڑا ملا تھا جو بجلی سے بھی زیادہ تیز رفتار سے چلے گا، یعنی براق۔ اللہ کے نبی براق پر بیٹھے تھے اور وہ براق بجلی سے بھی زیادہ تیز رفتار سے چل رہی تھی، اور اس براق پر بیٹھ کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا جہنم کا دورہ کیا۔ آپ نے بیت المقدس کے اندر نماز پڑھائی سارے نبیوں کو، اور آپ آسمان کا سفر کر کے جنت و جہنم کا سفر کر کے آئے۔ ویدوں نے بتایا ہے کہ آخری نبی آسمان کی یاترا کرے گا، وہ براق پر بیٹھے گا۔ وہ براق جگت پتی رحمت للعالمین کو دی جائے گی، اور وہ محمد رسول اللہ کا اپنا گھوڑا نہیں ہوگا بلکہ دیو دت، دیو اللہ دت دے گا، اللہ کی طرف سے ملے گا۔ اللہ دے گا اس گھوڑے کو، اس براق کو، وہ اللہ کی طرف سے دیا جائے گا۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، یہ منتر بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پورا اترتا ہے۔ واچ بھوپرتی پریمڑا مایا مد وشارد تب دیو مہاراج ممتا ستو ماگیتا مرموچشٹ سمنجی آتی تتا تت پشی بھو نرپ اتی شروتوا تدا درشٹا پرم بسمائی ماگیتا چتربھراتر میں دیو کرشامی کلچھیم بھونتو باندھوا دیوا سواشینا اترشی تھا شرم شرودھاری سدوشکا اچلاپی لنگچے دین سرو بھکچو متو مم مسلینیو سنسکارا
یہ اتنا اسپشٹ ہے بھوشیہ پران کا پرتی سرپروں کا تیسرا کھنڈ منتر نمبر 25 26 27 28 29 30 میں نے لائن سے پڑھ دیا ہے. آخری نبی کے ماننے والے جب اس بھارت میں آئیں گے تو ان کی پہچان کیا ہوگی؟ شرم شروع دھاری، لمبی داڑھی رکھیں گے، داڑھی میں گانٹھ نہیں لگائیں گے. لمبی داڑھی، بہت سے ہندو بھائیوں کو یا سکھوں کو آپ نے دیکھا ہوگا لمبی داڑھی ہو جاتی ہے تو بال ایسے کر لیتے ہیں، گھما لیتے ہیں، اس کو گچھا بنا لیتے ہیں، لگتا ہے جیسے ناریل کا گچھا. وہ دیکھیے آپ بالوں کو خشک کر لیتے ہیں، ڈرائی کر لیتے ہیں، سکھا لیتے ہیں. تو یہ اشارہ کیا وہ لمبی داڑھی رکھیں گے لیکن داڑھی میں گانٹھ نہیں لگائیں گے. سدوشا کا پرتکریا کریں گے، طواف کریں گے، چکر لگائیں گے یعنی حج یا عمرہ کریں گے، تب اپنے بال چھلائیں گے. دیکھیے سدوشا کا سر کے پورے بال چھلائیں گے، چوٹی نہیں رکھیں گے. مسلمان لوگ جب حج کرتے ہیں یا عمرہ کرتے ہیں تو سر کے بال چھلاتے ہیں کہ نہیں چھلاتے؟ پورے بال جب کٹاتے تو کوئی ٹکی رکھتا ہے؟ نہیں رکھتا. آخری نبی کے ماننے والے پورے بال چھلائیں گے لیکن ٹکی نہیں رکھیں گے، چوٹی نہیں رکھیں گے. ہمارے ہندو بھائیوں میں چوٹی رکھی جاتی ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ مانتے ہیں کہ شنکر جی کی جٹا سے، شنکر جی کی چوٹی سے گنگا جمنا نکلی ہے. یہ گنگا جمنا جو بہہ رہی ہے وہ شنکر جی کی لٹا سے بہہ رہی ہے، اس لیے گنگا کا جل بہت پوتر مانا جاتا ہے. کیا چیز ہے وہ؟ شنکر جی کی لٹا ہے. اور زمزم جو نکلا ہے عرب کے اندر مکے میں خانہ کعبہ کے پاس، تو وہ زمزم جو ہے میرے بھائیوں جس کا کنواں، تو آپ دیکھیے حضرت اسماعیل جہاں ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہیں پر حضرت جبرائیل نے اپنا پر مارا تھا اور وہیں سے زمزم جاری ہو گیا. وہاں شنکر جی کی جٹا ہے، یہاں اسماعیل علیہ السلام کے پیر کی ایڑی ہے. دیکھیے کتنا ملتا جلتا معاملہ، کتنا ملتا جلتا معاملہ. تو شرم شروع دھاری، لمبی داڑھی رکھیں گے، داڑھی میں گانٹھ نہیں لگائیں گے. سدوشک کا پرتکریا کریں گے، پریکرما کریں گے، چکر لگائیں گے، خانے کعبہ کا طواف کریں گے، سر کے بال چھلائیں گے تو چوٹی نہیں رکھیں گے، ٹکی نہیں رکھیں گے. اچلاپی مندروں میں پوجا کرنے کے لیے گھنٹا بجایا جاتا ہے لیکن انتم رشی کے ماننے والے اپنی پوجا کے لیے گھنٹا نہیں بجائیں گے. اچلاپی اونچے سور میں آلاپ کریں گے، ارتھات آزان دینے والے ہوں گے، ارتھات وہ اپنے زبان سے زور زور سے آزان دیں گے، آلاپ کریں گے، آزان دینے والے ہوں گے، گھنٹا نہیں بجائیں گے، آزان دیں گے. یہ پہچان پوری دیکھتے جائیے کس کے اندر پائی جا رہی ہے. لمبی داڑھی رکھیں گے، گانٹھ نہیں لگائیں گے، کون ہے؟ بال پورے چھلائیں گے، چوٹی ٹکی نہیں رکھیں گے، کون ہے؟ اچلاپی مندروں میں گھنٹا بجایا جاتا ہے لیکن وہ اپنی پوجا کے لیے گھنٹا نہیں بلکہ زبان سے بلائیں گے یعنی آزان دیں گے. اور آزان کے جملے ورڈز کیا ہوں گے؟ اسم اللہ الا اللہ مترا ورڑو الا اللہ الا اللہ الا اللہ مترا ورڑو الا اللہ الا اللہ محمد رسول رکبرس اسم اللہ الا اللہ الا اللہ مترا ورڑو الا اللہ الا اللہ. یہ آزان ہوگی ان کی. اسم اللہ الا اللہ مترا ورڑو الا اللہ الا اللہ. اللہ اکبر کی ایک بگڑی ہوئی شکل، الا اللہ مترا ورڑو الا اللہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ کی بگڑی ہوئی شکل، اشہد ان لا الہ الا اللہ کی بگڑی ہوئی شکل. محمد رسول رکبرس محمد اللہ کے رسول ہوں گے. اشہد ان محمد رسول اللہ کی بگڑی ہوئی شکل یعنی وہ اذان دینے والے ہوں گے. دیکھیے کون اذان دے رہا ہے؟ لنگ اچھے دین ختنہ کرانے والے ہوں گے. آخری نبی کے ماننے والے جب بھارت میں آئیں گے تو سب ختنہ کرانے والے ہوں گے. دنیا میں مسلمان ہی ایک ایسی قوم ہے، عیسائی بھی ختنہ کراتے ہیں، یہودی بھی کراتے ہیں، لیکن مسلمان ایک ایسی قوم ہے جو اس کو سنت سمجھتی ہے اور ہر حال میں ختنہ کراتی ہے. دو سنتوں پر مسلمان ہر حال میں عمل کرتا ہے. ایک سنت ہے شادی جو ہر نوجوان کرتا ہے اور ایک سنت ہے ختنہ جو ہر مسلمان اپنے بچے کا کرتا ہے. آج تک
چلا رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر محمد تک، اور محمد رسول اللہ کے زمانے سے لے کر آج تک، اور قیامت تک مسلمانوں کے گھروں میں جب بچے پیدا ہوں گے تو ان کا ختنہ ہوتا رہے گا۔ ختنہ کرانے والے ہوں گے لنگچھے دین، وہ سب ختنہ کرائیں گے۔ کون؟ محمد صاحب کے ماننے والے سب ختنہ کرانے والے ہوں گے، اور سرو بھکچو متو مما سب کچھ کھائیں گے۔ وہ ماساہاری بھی ہوں گے اور شاکاہاری بھی ہوں گے، وہ سبزی بھی کھائیں گے اور گوشت بھی کھائیں گے، لیکن ہر جانور کا گوشت نہیں کھائیں گے، ہر جانور کا گوشت نہیں کھائیں گے، وہ وہی جانور کھائیں گے بنا قولن چپش وش تیشام، بنا قولن چپش وش تیشام، وہ ہر جانور نہیں کھائیں گے، اسی جانور کو کھائیں گے جس جانور پر قول، جس جانور پر منتر پڑا جائے گا، جس جانور پر منتر پڑا جائے گا تبھی وہ حلال ہوگا۔ یعنی وہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جس جانور کو ذبح کریں گے اسی جانور کو وہ کھائیں گے، ہر جانور نہیں کھائیں گے۔ اور ان کو مسلمان کہا جا رہا ہوگا، مسلمان تو ہی جاتیو دیودشا، ساری قومیں ساری برادریاں ان کو مسلمان کے نام سے جانیں گی۔ یہ ہندو دھرم کی کتاب میں لکھا ہے، ساری برادریاں ساری قومیں ساری ذات ان کو مسلمان کے نام سے جانے گی۔ تو بتائیے کون ہے لمبی داڑھی رکھنے والے، داڑھی میں گانٹھ نہ لگانے والے، پرکرما کرتے وقت طواف کرتے وقت اپنے سر کے سارے بال چھلانے والے، چوٹی نہ رکھنے والے، اذان دینے والے اور ختنہ کرانے والے اور سب کچھ کھانے والے، ہر جانور نہیں بلکہ حلال جانور کھانے والے۔ میرے بھائیوں، کہا یہ آخری نبی کے ماننے والے ہوں گے، لہذا آخری نبی کی شرع میں چلے جاؤ، آخری نبی کے شرع میں آ جاؤ۔ یعنی ہندو بھائیوں سے کہا جا رہا ہے کہ جب ایسے لوگ بھارت میں آ جائیں تو یہی تمہارا ستیہ دھرم ہوگا، تم اس دھرم میں شامل ہو جانا، اس دھرم میں چلے جانا اور اسی کو اپنا لینا۔ یہ تھی میرے بھائیوں، اس سے زیادہ اسپشٹ اور کون سا منتر ہوگا؟ کون سا منتر؟ میرے پیارے ساتھیوں، 11:30 سے لے کر 1 تک 1.5 گھنٹے کی تقریر میں نے وہاں کی، اور 2:30 بجے سے لے کر 4:10 تک 1.5 گھنٹہ میں نے ادھر بھی پورا کیا ہے۔ میں اپنی بات پر ابھی بھی قائم ہوں، اور آپ لوگوں نے مجھے ہمیشہ عزت کی نظر سے دیکھا، بہار بنگال میں میری ہمیشہ عزت ہوئی ہے۔ مجھے یہاں سے یہ میسج نہیں ملنا چاہیے کہ آپ کی 20 سال کی دی ہوئی عزت 1 منٹ میں یہاں سے چوپٹ ہو جائے۔ میں نے وعدہ کیا ہے، آپ کہیں گے آپ کی دی ہوئی امانت میں پورے مجمع میں وعدہ کرتا ہوں واپس کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس تقریر کو ہم دین کے حوالے ایسی گفٹ کے طور پر ہم سنا کر چلے جائیں گے، سمجھ لیں گے کہ ہم نے کہیں جمعہ پڑھا دیا ہے، لیکن بے عزتی ہم برداشت نہیں کریں گے۔ میرے بھائیوں، میں اپنے وعدے پر تھا، میں نے پہلے وہاں پروگرام کیا، دوسرا یہاں توحید صاحب نے ہم سے یہ کہا مولانا صرف شکل دکھا دیجئے، آپ اپنی ہماری عزت بچا لیجئے، آپ آ جائیں گے تو کہنے کو یہ ہو جائے گا کہ ہم لوگ جھوٹے نہیں ہیں، ہم نے وعدہ کیا، ہم لوگ چلے آئے، ہم اپنے وعدے کے مطابق آئے، ادھر بھی بولا ادھر بھی، کل بھی پروگرام ہے، اس لیے ہم اور زیادہ نہیں بول سکتے ہیں۔ مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں کہ آپ کی طرف سے مجھے کیا ملے گا کیا نہیں ملے گا، آپ رکھیے، ہم دوستی تعلقات ہمارے قائم رہنا چاہیے، اسلام کے ناطے ہماری اور آپ کی بنیادیں مضبوط ہونی چاہیے، ایمان مضبوط ہونا چاہیے، ایک دوسرے کو نظر انداز کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے، اسلامی ہمدردی ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ بار الہ تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہم جمیع مسلمانوں پر رحم فرما، اور اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔